گیلانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ سب سے پہلے تو یہ سوال کرتے ہیں جی کہ یہ جو سروے ہوتا ہے یہ کروانے کی جو ضرورت پیش آتی ہے یہ آپ یہ کب طے کرتے ہیں کہ بھئی اس وقت ہمیں ایک سروے کرنا ہے اور یہ ٹائم ہے کہ جس میں ہمیں یہ سوالات پوچھنے ہیں؟ کہ کسی بڑے ایونٹ سے پہلے یا کسی بڑے اگر کوئی آ رہی ہو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کے بعد آپ لوگ یہ سروے کرتے ہیں؟ یہ ٹائم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں سروے کا؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے امپورٹنٹ ایشو پہ بلایا۔ سو جو گیلپ کی پولیٹیکل سرویز ہیں وہ ہم آلموسٹ 6 months to a year کی فریکوینسی سے کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سرویز جو ہے وہ میڈیا میں زیادہ ان کی پذیرائی ہوتی ہے تو لوگوں کو سامنے نظر آ جاتے ہیں، اگر آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیں تو ہم نے کوئی 6 months to a year کا ٹائم پیریڈ رکھا ہے جس میں ہم پولیٹیکل ایشوز پہ باقاعدہ رپورٹس شائع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے 40 سال سے جب سے گیلپ پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک جو پرسپیکٹو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل حالات جو ہیں اور ایٹ لیسٹ جو اوپینینز کے حوالے سے ہیں وہ بہت کوئکلی چینج نہیں ہوتے۔ سو 6 months to a year ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بھی ہے کہ اس دوران میں اگر اف یو ٹیک اے پلس آف دا پیپل تو وہ ایک یوزفل بھی ہے، اس سے ارلی کرنا فائدہ مند نہیں ہے، اس سے دیر سے کرنے سے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ احمد بلال محبوب صاحب، کیونکہ سروے آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، سو پہلے آپ کا ابھی تک تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جو سرویز ہوتے ہیں ان کے آؤٹ کم جو صحیح جو آن گراؤنڈ معروضی حالات ہیں اس سے کتنے قریب ہوتے ہیں؟ اس میں ایرر آف مارجن آپ کے نزدیک کتنا ہوتا ہے؟ اور جس طرح سے سروے کرتے ہیں جو سیمپل سیٹ اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، کیا یہ حقیقی طور پہ عکاس ہوتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ دیکھیے، یہ جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں جیسے گیلپ ہے اور اب آئیپور ہے اور ایک دو اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو مسلسل اس بزنس میں ہیں، وہ تو پروفیشنل طریقے سے ہی سیمپل اکٹھی کرتی ہیں اور پروفیشنل طریقے سے ہی سوال پوچھتی ہے اور سوال کے پھر جواب رپورٹ کرتی ہے، لیکن سارے سروے ایسے نہیں ہوتے۔ اور ایون جو موسٹ پروفیشنل سروے ہے اس کے اندر بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو اس سروے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یا سروے کرنے والے نے نظر انداز کی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت فرق ہوتا ہے حقیقت کا اس چیز سے جو کہ سروے کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ پاکستان سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام لمیٹیشنز کے باوجود سرویز پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور ان جنرل بھی بہت اہم ترین معلومات ہمیں دیتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں ادروائز پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور کن لائنز پہ سوچ رہے ہیں۔ اور بار بار اب پاکستان کے الیکشنز کے بعد تو یہ ثابت ہوا ہے میجورٹی آف سرویز حقیقت کو ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے کافی قریب ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ حال ہی میں ہونے والے جو الیکشنز کے سروے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ واقعی وہ بہت سائنس ہمارے یہاں کافی ڈیولپ ہو گئی ہے اور صحیح پریڈکٹ کر لیتے ہیں وہ الیکشن ریزلٹ کو۔ اچھا، اب یہ میں آپ سے پوچھوں گی طارق جنید صاحب، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ کا ایک سروے آیا، اس کا ایک حصہ اس کو پی ایم ایل این کو کافی پسند آیا، جس میں یہ تھا کہ جی ان کی حکومت کی کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن ہیں نہیں ہیں۔ جو دوسرا حصہ تھا اس میں کافی بحث ہوئی، جس میں وزراء اعلیٰ کے تقابلی جائزہ لیا گیا، اور اس کا پارٹ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پسند آیا۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا جس طرح سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا وہ جواب آئے گا، تو اس کے بیسس پہ یہ سروے ہوگا کہ بھی سوال چینج کر دیں گے تو پھر سروے کے ریزلٹ کیا ڈیفرنٹ آ جائیں گے؟ فار ایگزامپل ضیاء الحق نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی اسلام کی پالیسیوں کا تسلسل رہے تو پھر آپ اس میں ہاں پہ لگائیے مہر، تو وہ الیکٹ ہو گئے۔ تو سوال کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر؟ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے پروگرام پہ لینے کا، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آپ نے بڑے صحیح ٹائم پر یہ پروگرام کیا ہے، کیونکہ لوگ عموماً ریزلٹس کو دیکھتے ہیں اور سروے کے پروسیس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ بلال گیلانی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ
ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم سروے کرتے ہیں اور معروضی حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو ہم نے جب یہ سروے کیا تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت ملک میں جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سی تھوڑی سی کیوس سا ہے. تو دیکھا جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں کھڑی ہیں یا گورننس کی کیا سٹیجز ہیں یا گورننس کے لیول پر جو ہے چاروں صوبائی حکومتیں کیا کھڑی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ اگر سوال کو اس طرح کیا جائے تو ہم اس میں جو ہے وہ اس کا ایفیکٹس جو ہیں وہ جواب پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن جیسا بلال صاحب نے کہا ہم ساری پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ہم لوگوں کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. اسی لیے آپ کہہ رہی ہیں سروے سے دونوں پارٹیز خوش نظر آتی ہیں. ہم نے جب یہ سوالات کیے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ چیزوں کو نظر میں رکھیں کہ ایک تو پہلے پولیٹیکل مروزی حالات کیا وہ نظر آ جائیں, صوبوں میں کیا وہ نظر آ جائیں, کس لیڈر کی پاپولیرٹی ہے وہ نظر آ جائے, اور اس کے علاوہ جو پریزنٹ گورننس ہے چاروں صوبوں کی جو پریزنٹ ہے, یعنی ہم پچھلی گورننس کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کر رہے, جو پریزنٹ گورننس ہے وہ نظر آ جائے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوالنامہ ڈیولپ کیا اور اس کے بعد ہم نے لوگوں سے رائے لی. اچھا, یہ جو سوال نامہ ڈیولپ ہوتا ہے گیلانی صاحب, اس میں اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں یا اس کا جو مفہوم ہے, کیا وہ سننے والے کو جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں اس طرح سے آ رہا ہے جیسے آپ سوال پوچھ رہے ہیں. دوسرا, کیا جب آپ سوال ایک رورل پاپولیشن سے جن کے کچھ مختلف حالات ہیں ان سے وہ ڈفرنٹ طریقے سے فریم کر کے پوچھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں, ان کے ڈفرنٹ طریقے کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, یا ایک ہی سوال آپ ان سب سے علیحدہ علیحدہ پوچھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا میکانزم ہوتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک. سو جو پولیٹیکل پولنگ ہے اس میں جو سوال عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں, مثلا پولیٹیکل ریٹنگ آف لیڈرز, ووٹنگ انٹینشنز, ان کے جو سوال ہیں یہ نہ گیلپ نے ایجاد کیے ہیں نہ آئیپور ایجاد کر رہا ہے, بلکہ یہ وہ کوشچنز ہیں جو دنیا بھر میں ایک فریز کے طور پہ پائے جاتے ہیں. ہم نے اور پولنگ انڈسٹری نے پاکستان میں یہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے بار بار ان سوالوں کو بہت ڈیپلی اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں. آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ایک عام پاکستانی جو شہر میں رہتا ہے, گاؤں میں رہتا ہے, اس کو ایک سوال کا مفہوم مختلف سمجھ آ سکتا ہے. اسی لیے زیادہ تر سرویز اور جو گیلپ کے سرویز ہیں ڈیفینیٹلی وہ مختلف ریجنل زبانوں میں پہلے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارے ریسرچرز ان علاقوں میں جا کر فوکس گروپس کرتے ہیں جن میں ہم ان سوالوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. اور اس پروسیس میں سائیکالوجسٹ اور سوشیولوجسٹ جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, ہم ان کو انوالو کر کے ان سوالوں کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں, کیونکہ سروے اتنا ہی اچھا ہے جتنا اس کا سوال اچھا ہے. یہ ایک بنیادی سا اصول ہے. تو ہم کوشش آئی تھنک ضرور کرتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ عام پاکستانی کی سمجھ سے دور نہ ہو, اور اس کے لیے اسٹینڈرڈز بن چکے ہوئے ہیں جو کہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سروے کمپنی سے تقاضا کیا جاتا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے. تو عام کامن سینس بھی ہے کہ آپ سوال پڑھ کر, جیسے آپ نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب کا جو سوال تھا وہ لاپ سائڈڈ تھا, اسی طرح سے سروے کمپنیز کا سوال ان کی ویب سائٹ پر رپورٹ میں موجود ہونا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں, تجزیہ کرنے والے, وہ خود بھی جان سکیں کہ کوئی لاپ سائڈڈ یا بائسڈ سوال نہیں تھا. ایکچولی یس, احمد بلال محبوب صاحب, جو سروے کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کی پولیٹیکل افیلیشن کے بارے میں بھی سوال اٹھتے ہیں گاہے بگاہے, اور پھر ان کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. کیا یہ اہم سوال ہے کہ اگر جو پاکستان میں جو اس وقت سروے ہو رہے ہیں, اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس کا جو رزلٹ ہے یہ اس طرح سے کیوں ہے, کیا ہمیں دیکھنا چاہیے پیچھے جا کے کہ کیا کوئی جھکاؤ تو نہیں ہے, کیا یہ ٹھیک سوال ہوگا پوچھنا؟ میرے خیال میں چند سوالات جو بہت کرٹیکل ہیں کسی بھی سروے کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے, ان میں سے یہ ابھی جس بات پہ ابھی آپ نے ذکر کیا سوال کا کہ ایگزیکٹ جس زبان میں وہ سوال پوچھا گیا اس کا پورا ٹیکسٹ وہ بیان ہونا چاہیے, وہ سروے کی رپورٹ کے ساتھ آنا چاہیے, ویب سائٹ پہ یا جو بھی چھپی ہوئی ہے رپورٹ اس کے اندر وہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر اس کی لینگویج میں تھوڑا سا بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں رزلٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, اب آپ نے یہ جو فنڈنگ کی بات کی اور پولیٹیکل افیلیشن کی بات کی ہے, دیکھیے پولیٹیکل افیلیشن تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی
अमेरिका में तो आम रिवाज है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने पोस्टर अलग रखती हैं, वो पोस्टर होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो अमूमन अपनी जो पोलिंग है वो पब्लिक भी नहीं करते हैं, वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फॉर्म करने के लिए कर रहे होते हैं। सही। यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स करने वाली एजेंसीज हैं वो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन वाजे होनी चाहिए, उनको डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे अभी तारिक साहब ने कहा कि उनका और ना ही गैलप का और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है। लेकिन ये तीसरा सवाल जो आपने कहा ये भी अहम है, और मेरे ख्याल में अब ये भी लाजमन जो भी कोई पोल कर रहा हो वो इस बात की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इसकी फंडिंग कहाँ से आई है जी। क्योंकि उस फंडिंग के बहुत ताल्लुक है इस बात का कि उसका कोई इन्फ्लुएंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ये बातें अहम है जो इन लोगों को पता होनी चाहिए। जिस तरह ये बात अहम है कि सैंपल कितना बड़ा था, जी जी, ये बहुत अहम है कि सवाल क्या था, जितना ये अहम है कि उसका जो प्रोफाइल है सैंपल का वो पाकिस्तान के ओवरऑल सैंपल से कितना मैच करता है, उतनी अहम ये बातें भी हैं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है और फंडिंग कहाँ से है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।